کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ مردے نہیں سنتے. اور آج کے درس میں انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ یہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ مردے نہیں سنتے. بنیادی طور پر بیچ میں استثناء ہیں. بنیادی طور پر مردے نہیں سنتے یہ کہ اللہ تعالیٰ چاہے. اس کو سمجھ لیں آپ. اچھا، تو اس عقیدے کی بنیاد جو ہے صرف ہماری نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدہ نہیں، یہ احناف کے سادات کا عقیدہ بھی ہے. احناف کے سادات یعنی احناف کی چوٹی کے علماء جو سردار سمجھے جاتے ہیں ان کا عقیدہ بھی. میرے ہاتھ میں کتاب ہے الآیات البینات فی عدم سماع الاموات عند الحنفیة السادات، العلامہ نعمان بن مفسر الشیخ محمود الآلوسی، سن 1317 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. محمود الآلوسی معروف مفسر قرآن ہے اور احناف کے مکتبے میں آپ کو تفسیر کی کتاب ملے گی اور اکثر تفسیر انہی کی کتاب سے وہ بیان کرتے ہیں. اکثر تفسیر ان کے بیٹے علامہ نعمان نے اس کتاب کو لکھا. اس کتاب میں انہوں نے مختلف کتابوں سے، احناف کی معتبر کتابوں سے، مختلف کتابوں سے یہ ثابت کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. میں یہاں پر سارے اقوال تو نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں نے دلائل بیان کرنے دونوں فریقین کی. میں خلاصہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ کتاب موجود ہے مارکیٹ میں، اردو میں بھی شرح اس کی ترجمہ ہو چکا ہے. میرے پاس یہ عربی کی ہے، یہ جہاں سے ریاض سے چھپی ہے، یہ میرے پاس یہ موجود ہے. اس میں اپنے علماء، احناف علماء کی بات بیان کی ہے، عقیدہ بیان کیا. پھر ان کے علاوہ جو باقی مذاہب کے علماء ان کی تائید بھی اس میں بیان کی، اسی کتاب میں. یعنی وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ صرف ہمارا عقیدہ نہیں ہے، باقی فقہا کا بھی ہے عقیدہ. بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے عقیدے میں بگاڑ پیدا کیا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں ہم ان سے بری ہیں. جو اپنے آپ کو احناف بھی کہتے ہیں وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں، ان سے ہم بری ہیں. اب دیکھیں کیا فرماتے ہیں. ہم خلاصہ بیان کر رہا ہوں میں صفحہ نمبر 87 میں. فتبین من تنویر الابصار، یہ کتاب ہے تنویر الابصار، وشرحه، اور اس کی شرح الدر المختار، وحاشیته للطحطاوی ولابن عابدین، ومن فتح القدیر والهدایہ ومن مراقی الفلاح، وحاشیته وشروح الکنز. 1 2 3 4 5 6 7 8 کتابیں ہیں. ومن سائر المتون المبنی علی المفتى به من اور دوسرے متون بھی ان کے علاوہ المبنی علی المفتى به جس پر فتویٰ ہے مذہب کے بڑے علماء کا. من قول الامام ابی حنیفہ وصاحبیہ، امام ابو حنیفہ کے قول سے اور ان کے دونوں شاگرد ہیں امام ابو یوسف محمد حسن شیبانی کے اقوال سے. ومشائخ المذهب، اور مذہب کے بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے علماء ہیں ان سے. کیا ان المیت لا يسمع بعد خروج روحه، کہ مردہ کبھی سنتا نہیں جب اس کی روح نکل جاتی، روح نکلنے کے بعد. کما قالت عائشہ رضی اللہ عنہ، جیسا کہ ام من عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا. وتبعها طائفة من اہل العلم، اور ان کے ساتھ ساتھ بعض اہل العلم نے بھی، اہل علم کے ایک گروہ نے بھی ان کی اس بات کی تصدیق کی، اسی پہ اپنا عقیدہ بنایا ہے. والمذاہب الاخرى، دوسرے مذاہب بھی. وان الحنفیہ، اور احناف میں سے کسی نے بھی لم يحكوا خلافا في حكمهم هذا، اور احناف میں سے کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اس حکم کے، اس معاملے میں. من احد من علماء المذهب، جو مذہب کے معتبر علماء ہیں. ولم يحنث الحالف كما فصلنا، اور اگر کوئی قسم کھائے کہ مردے سے بات نہیں کروں گا پھر جا کے مردے سے بات کرے تو اس پر حنث نہیں ہوتا کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں ہے. جیسے کہ ہم نے تفصیل پہلے بیان کی ہے. وہ مطلوب وللہ الحمد، یہی مطلوب ہے اور وللہ الحمد. پھر وہ تفصیل بیان کی ہے اس کے بعد. اور دیگر علماء مختلف جو مذاہب ہیں، حنابلہ ہیں، مالکیہ ہیں اور شافعیہ، ان کے علماء کے اقوال بھی بیان کیے ہیں. آخر میں یہ ثابت کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. تو آئیے دیکھتے ہیں اپنے وہی سوال کہ مردے سنتے یا نہیں. جواب یہ ہے کہ تحقیق یہ ہے کہ مردے اصل میں بنیادی طور پر نہیں سنتے، مگر یہ کہ جو جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے. اب اس کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے. اس کی دلیل نمبر 1 ارشاد باری تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو کبھی مردوں کو، تو کبھی بہروں کو پکار نہیں سنا سکتا جبکہ وہ منہ موڑ کے چلے جائیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی ہے مرنے والوں کو
کافر ہیں ان کا تشبیہ دی ہے ان سے جو مر چکے ہیں، بالصم، بہرے پن سے، کہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب کیا ہے؟ ولا تسمعوا صم الدعاء، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، جیسے دوسرے آیت میں بھی ثابت ہے، اسی طریقے سے یہ جو کافر ہیں ان کے دلوں کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے تاکہ وہ آپ کی بات سمجھیں اور ایمان لے کے آئیں۔ کیونکہ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے، جیسے آگے بیان کہ یہ مجاز ہے، بات مردوں کی ہو رہی ہے، زندوں کی نہیں ہو رہی، یعنی بات زندوں کی ہو رہی ہے، زندوں کی ہو رہی ہے جو کافر نہیں سنتے، ان کی ہو رہی ہے کہ یہ بہرے ہیں نہیں سنتے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مثال دیتے ہیں کسی چیز، یہ قاعدہ اچھی طرح سمجھ لیں، جب کسی چیز مثال دیتے وہ مثال حق پہ ہوتی ہے، باطل پہ نہیں ہوتی مثال۔ جب اللہ تعالیٰ مردوں کی بات کر کے فرماتے کو نہیں سناتا مردوں کو، اور ان کو بھی نہیں سناتا جو بہرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے یہ مردے جیسے ہیں۔ کس چیز میں؟ سماعت میں مردے جیسے ہیں، یہ مردے بھی نہیں سنتے، یہ بھی نہیں سنتے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ یعنی مردے کا سننا، مردے کا نہ سننا ثابت ہے، جیسے کہ یہ بھی نہیں سنتے، ورنہ مردوں کو تشبیہ دینے کی فائدہ کیا تھا؟ اور ابن جریر طبری رحمۃ اللہ اس کی دیکھیں تفصیل بیان کرتے فرماتے ہیں هذا مثل ضربه الله للكافر، یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کافر کے لیے بیان کی ہے۔ فكما لا يسمع الميت الدعاء، جیسا کہ مردہ قبر میں پکار نہیں سنتا، كذلك لا يسمع الكافر، تو کافر بھی نہیں سنتا۔ ولا تسمع صم الدعاء، پھر اس آیت کو بیان کیا، یقول، اس آیت کا مطلب یہ ہے لو ان اصم ولا مدبرا ثم ناديته ولم يسمع، اگر کوئی بہرا شخص آپ سے منہ موڑ کے چلا جائے اور آپ اسے پکارتے ہو تو کبھی سنے گا وہ؟ نہیں، کیونکہ وہ سنتا ہی نہیں، بہرا کبھی سنتا ہے؟ نہیں سنتا۔ كذلك الكافر لا يسمع، کافر بھی ایسے جو کبھی نہیں سنتا، ولا ينتفع بما سمع، اور جو وہ سنتے اس سے فائدہ بھی اسے نہیں ملتا۔ دوسری دلیل کہ مردہ نہیں سنتا ارشاد باری تعالیٰ ہے ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير، سورة فاطر آیت نمبر 14۔ جیسے پہلی والی آیت تھی سورت نمل آیت نمبر 80، سورت روم آیت نمبر، سورت نمل آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم اذا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين۔ چل پہلے بھول گیا، پوری نہیں پڑھی میں نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انك لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی مردے تیری بات نہیں سن سکتے، اور بہرے بھی تیری بات نہیں سن سکتے جب وہ منہ موڑ کے چلے جائیں۔ تو اب یہ دوسری دلیل، دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں ذالکم اللہ ربکم، وہی تمہارا رب، اللہ تمہارا رب ہے، لہ الملک، اسی کی بادشاہت، اسی کا ملک ہے، والذین تدعون من دونہ، اور جن چیزوں کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، ان کے ملک میں قطمیر بھی نہیں ہے، وہ قطمیر کے مالک بھی نہیں ہے۔ قطمیر کسے کہتے ہیں؟ کھجور کی گٹلی کے اوپر جو باریک سا چھلکے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ اردو میں 4-5 لفظ ہیں، عربی میں ایک لفظ ہے قطمیر بس۔ جب کھجور کھایا کر تو مزے سے کھایا کر، ذرا دیکھا بھی کریں اس کے اندر اوپر کیا ہے، ہم کھاتے ہیں آنکھیں بند کر کے کھا لیتے ہیں۔ قطمیر اور چیز ہے، نقیر اور چیز ہے، فتیل اور چیز، تینوں کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو ہوم ورک ہے کہ قطمیر تو میں نے بتا دیا ہے، فتیل اور نقیر کیا ہے، اگر ادھر سے مجھے یاد بھی دلانا اور جواب بھی دینا ہے۔ قطمیر میں نے بتا دیا ہے، یہ گٹلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے، باریک سا پردہ ہوتا ہے۔ پھر فتیل ہے، فتیل لا یظلمون فتیلا۔ پھر نقیر لا یؤتون الناس نقیرا، نقیر کا ذکر بھی آیا۔ بہرحال تو یہ 3 چیزوں ان کا تعلق کھجور سے ہے، تینوں کا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے یہ کون سی چیزیں ہیں۔ تو یہ اس پردے کے مالک بھی نہیں ہیں۔ ان تدعوہم، یہ شاہد ہے، اگر ان کو پکارے، لا يسمع دعاءکم، اگر ان کو پکارو، کسے پکارو؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم ان کو پکارو
جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، اگر تم ان کو پکارو، لا يسمعون دعاءکم، لا يسمع دعاءکم، وہ تمہاری دعا پکار کو کبھی نہیں سنے. وہ سمعوا، اگر وہ سن بھی لے کسی ذریعے سے، مستجاب لکم، وہ کبھی تمہاری حاجت کو پورا نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت دن تمہارے اس شرک کا کفر کریں گے، جھٹلائیں گے. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، تمہیں ایسی خبر دینے والا کوئی بھی نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے. کتنی عظیم خبر ہے واللہ. سورۃ فاطر آیت نمبر 13 اور 14. اس سے پہلی جو بات ہے، من دون ہی کو سمجھیں. شرک کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں بتوں کی عبادت، ہم کہتے ہیں غلط ہے. قرآن مجید کی الفاظ کی آپ نفی کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اکثر جب الفاظ آئے ہیں شرک کے متعلق، عام لفظ ہیں، نمبر 1. نمبر 2، من دون ہی کا لفظ اکثر آیات میں ہے. من دون ہی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. اللہ تعالیٰ کے سوا کیا صرف بت ہیں جن کو پوجا گیا، یا اور ذاتیں بھی ہیں؟ اور ذاتیں بھی ہیں. کہ کون سی ذاتیں؟ فرشتوں کو پوجا گیا. اللہ تعالیٰ نے پوچھا فرشتوں سے کہ فرشتے تمہاری عبادت کی گئی؟ فرشتوں نے کہا نہیں، ہمیں نہیں پکارا گیا، بلکہ جنوں کو پکارا گیا، ہمیں کسی نے عبادت نہیں کی. یعنی فرشتوں کو بھی لوگ پکارتے تھے. انبیاء کو پکارتے تھے کہ نہیں؟ یا پکارتے ہیں کہ نہیں؟ پکارتے تھے، بھی پکارتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو آج بھی نصارہ پکارتے ہیں، جیسس کرائسٹ. کسی مصیبت میں آپ کسی انگریز کو سنیں جیسس کرائسٹ، کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کہاں گیا؟ تو گاڈ فادر اس کو نہیں پکارتے ہیں، ہم پکارتے ہیں جیسس کرائسٹ کو. یعنی اسی کے حوالے سب کچھ ہے، یہی پوری کرتا ہے ہماری. تو من دون اللہ کا مطلب صرف لات، عزا، ہبل نہیں ہے. من دون ہی کی کا مطلب یہ ہے جس کو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا پکارا گیا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ پکارا گیا، جس میں اولیاء، صالحین، انبیاء، فرشتے سب شامل ہیں. پھر ما یملکون من قطمیر، اگر تم ماننے والے نہیں ہو کہ صرف پتھر ہی مقصود ہیں کہ ہبل کو نہ پکارا جائے، کیونکہ پتھر کے پاس، پتھر کی ملکیت میں قطمیر نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا غوث کی ملکیت میں قطمیر ہے؟ کیا کسی نبی کی ملکیت میں قطمیر ہے؟ کوئی پیدا کر سکتا ہے؟ اس قطمیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس پردے کو، گٹھے کے اوپر کس نے پیدا کیا ہے؟ واللہ سائنس کہاں تک کتنی ترقی کر گئی ہے جانتے ہیں؟ جیسا بھی میں نے بیان کیا ہے، وہ آسمانوں کی سیر سے بھی اکتا گئے ہیں. وہ کہتے ہیں سیر نہیں کرنی ہم نے، کسی نئے پلانٹ پہ جا کے زندگی بسر کرنی ہے. یعنی ان کا علم اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب وہ قابو میں اس کو کر نہیں سکتے. لیکن قطمیر نہیں بنا سکے. آپ اس پردے کے اٹھائیں جو گھٹنے کے اوپر ہے، آپ صبح یہ ٹیسٹ کر لیں، اور عام سا کوئی باریک سا پردہ اٹھا لیں. 30 ایلن کے نا سامنے دیکھیں گے ایک جیسے ہیں دونوں. بھائی یہ کوئی بات ہے؟ ہم نے تو اسے اچھی چیز بنائی ہے. یہ دیکھیں، یہ شاپر جو ہے، شاپنگ بیگ جو ہے پلاسٹک کا، جس کو مطلب ہم مالک ہیں اس کے. اب پتہ ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ جو آپ بناتے ہیں یہ جماد ہے، جماد، زندہ نہیں ہے، مردہ ہے. اور جو پردہ اس گٹلی کے اوپر ہے وہ زندہ ہے، وہ سیل سے بنا ہوا ہے. جب آپ کھجور کو توڑ دیتے ہیں وہ مر جاتی ہے، لیکن اس کے سیل تو ہوتے ہیں. اب کیا سمجھ، جب کھجور کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ حقیقت مردہ ہے، اپنے جب اسے توڑ دیا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، لیکن اس کی بایولوجی تبدیل نہیں ہوئی. حقیقت تبدیل ہوگی کیا وہ پودے سے ہٹ کر اس کے جو اندر ایٹمز ہیں، مالیکیولز ہیں، وہ سب تبدیل ہو گئے، وہ جمادات بن گئے. اس کے اندر جو سیل ہیں وہ بھی موجود ہیں. بہرحال تو قطمیر جو پردے، یہ سب سے کم ترین چیز ہے جس کا کوئی شخص مالک بن سکتا ہے، یہ پیدا نہیں کر سکتا. اس مطلب یہ ہوا جو کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا وہ کبھی رب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی معبود نہیں بن سکتا. یہ قاعدہ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. اب یہ شاہد ہے، جب انہیں پکارو اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، کبھی تمہاری پکار کو نہیں سنیں گے، نہیں سنتے.
اچھا ضد کرتے ہو سنتے ہیں، اچھا چلو یہ بھی مان لیا، چلو جدلاً مان لیا، حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میرا قول نہیں ہے۔ وَلَوْ سَمِعُوا، اگر وہ سن بھی لیں جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، مَسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری حاجات پوری کر ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ، پیچھے چلے جائیں ذرا۔ جب ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں، وہ آپ کو کیا دے سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے۔ آپ رزق مانگتے ہیں، آپ اولاد مانگتے ہیں، جن کے ہاتھ میں گٹلی کے پردے کے برابر کی طاقت بھی نہیں ہے، ان کی ملکیت میں یہ چیز بھی نہیں ہے، وہ انسان پیدا کر سکتے ہیں، وہ اولاد دے سکتے ہیں، وہ رزق دے سکتے ہیں، من باب اولا ہرگز نہیں، تو اس کو پکارتے پھر کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ یوم القیامہ، اتنے ہی نہیں، یہ اس سے بھی مشکل ترین بات ہے۔ قیامت کے دن یکفرون بشرککم، یہی معبود جن کو تم نے پکارا ہے قیامت کے دن تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے اور جھٹلائیں گے تمہاری عبادت کو، جیسے کہ فرشتے نے جھٹلایا۔ ابھی میں آیت بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے نہیں کہا ان کو، اور نہیں انہوں ہمیں کبھی پکارا ہے۔ اس سے پوچھے جن کی پکارتے تھے، یہ جانے وہ جانے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے عظیم مخلوق ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، ایک پر زمین پہ مارا، پوری بستی کو الٹا کر دیا، زمین میں دھسا دیا، بحر المیت، ڈیڈ سی، اس کی آج بھی نشانی ہے، صرف ایک پر ہے۔ ان کے ہاتھ میں، ان کے بس، ان کے اختیار میں بھی کچھ نہیں۔ ما یملکون من قطمیر، وہ کیا کٹلی کے برابر کا پردہ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سوال کریں گے، اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا میرے بعد میری عبادت، میری ماں کی عبادت کرو؟ سبحان اللہ، میرے بھی دیکھیں پوچھنے والا کون، سوال کسی ہو رہا ہے۔ عزم من رسل عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ رب عظیم الجبار مالک السماوات والارض القہار العظیم الکریم سوال کر رہے ہیں، القوی المتین سوال کر رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جب میں تھا ان میں تو میرا ذمہ تھا نا، جب میں چلا گیا تو آپ ہی رقیب تھے ان کے اوپر، آپ بہتر جانتے ہیں، میں تو نہیں جانتا۔ سبحان اللہ، یعنی میری جرت کہاں کہ میں کسی کو یہ کہوں میری ماں کی عبادت کرو۔ جو لوگ ابھی بھی پکارتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، ان آیتوں کو سننے کے باوجود بھی ان سے بڑا کوئی گمراہ ہے، ان سے بڑا کوئی بے وقوف اور بے عقل ہے؟ یہ مانتے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے کلام ہے اور حق ہے۔ آپ جانتے ہیں بعض کرسچن جو ہیں وہ مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن پھر بھی آپ اس ہٹ درمی پہ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی ان کو اس کی توفیق نہیں دی۔ کیونکہ جب تک کفر اندر باقی ہے تو توحید اور ایمان کو کیسے داخل ہو سکتا ہے؟ جب تک کہ اس میل کو نہیں خارج کرتے تو ایمان کا نور توحید کو اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو جھٹلائیں گے، غوث بھی یعنی عبد القادر جیلانی بھی کھڑا ہوگا وہاں پہ، جب عیسیٰ علیہ السلام جھٹلائیں گے تو کہ یہ نہیں جھٹلائیں گے کیا؟ فرشتے بھی جھٹلائیں گے، اللہ کی قسم اولیاء بھی جھٹلائیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں ان سے بری ہوں، میں نے کب کہا کہ مجھے پکارو؟ اور مزے کی بات ہے عبد القادر جیلانی سے ثابت ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی کسی کو کہا کہ مجھے پکارنا میرے مرنے کے بعد۔ سبحان اللہ، یعنی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ویسے ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب زندگی میں دعا کرتے، یعنی ان کو زندگی میں جب پکارتے تو ٹھیک ہے، یہ ثابت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ نہ تو کسی آیت میں مجھے پکارنا، نہ کسی حدیث میں مجھے پکارنا وفات کے بعد، اور نہ ہی صحابہ کرام کا اس پہ عمل ہے، بلکہ صحابہ کرام کا عمل اس کے برعکس ہے۔ جب کہتا ہے سیدنا عمر بن الخطاب کے زمانے سے بخاری کی روایت میں، انہوں نے کیا کیا؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، قبر کے قریب بیٹھ کر، اگر یہ جائز ہوتا کہ یا رسول میرے مدد فرما، اغثنا یا رسول اللہ، بارش عطا فرما، کبھی پیچھے رہتے؟ سیدنا عباس کو بلایا گھر سے، بزرگ کو بلایا، سیدنا عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، زندہ تھے، ان کو بلایا، دعا کی درخواست کی، گزارش کی، اور خود بھی ان کے ساتھ دعا کی، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھا میرے بیچ میں، زندہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم ان سے دعا کرواتے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے سے دعا کرواتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما۔ یہ توحید اور یہ ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارش کرتے دعا کی، اس کی کوئی دلیل جانتا ہے؟
صحیح بخاری میں اعرابی کی روایت، نبی کے وسلم جمعہ خطبہ دے رہے تھے تو ایک اعرابی آ کے کہا اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حرکت الاموال، ہلاک ہو گئے ہم، بارش نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی. آپ سے ابھی ممبر پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ سے داڑھی مبارک تر ہو گئی بارش سے. پورا ایک ہفتہ رہی. اگلے ہفتے دوسرا شخص آتا ہے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں کہ ابھی بارش رکے، اب بارش کی وجہ سے اب ہم ہلاک ہونے والے ہیں. اور اس نے فرمایا حوالین ولا علینا، یہ سنت ہے کہ بارش رحمت ہے. کبھی یہ نہ کہیں کہ بارش رک جائے، بلکہ یوں کہے کہ ہمارے ارد گرد اللہ تعالیٰ بارش کو بھیج دے، ہمارے اوپر نہیں. ولا ينبئك مثل خبیر، ایسی خبر آپ کو کوئی خبر دینے والا نہیں دے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، کیونکہ یہ وحی ہے، یہ حق ہے. اگر میرا قول ہوتا یا آپ کا ہوتا یا آپ کا ہوتا تو ہو سکتا ہے غلط ہو، ہماری سوچ غلط ہو سکتی ہے، ہماری خبریں بھی غلط ہو سکتی ہیں. لیکن جب احکم الحاکمین آپ کو خبر دے قرآن مجید میں جو حق فرمان ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، تو پھر اپنا سر جھکا کر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پہ عمل کرنا چاہیے. اب اس آیت کریمہ میں جیسا پہلے بیان کیا ہے، مراد پتھر نہیں. اس آیت کریمہ سے مراد پتھر ہرگز نہیں ہے، بت نہیں ہے. اس آیت سے مراد کیا ہے؟ من دون اللہ، ہر وہ چیز جس کو پکاری گئی، اور ان میں اولیاء و صالحین شامل ہیں. کیونکہ یہ بت کی اصلیت بھی کیا ہے؟ اگر ہم کہیں چلے بت ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کی بات مان لیتے ہیں. بت کی حقیقت کیا بھی میں نے سے بخاری کی روایت بیان کی ہے، سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمان. ان کی حقیقت کیا تھی؟ اولیاء و صالحین تھے. آپ کیا سمجھتے بت جس جو سامنے کھڑا ہے یہ کوئی بدکار انسان ہے؟ یہ بت کبھی انسان تو ہوا کرتا تھا نا، یہ نہیں، اس کا وجود تو تھا نا زمین کے اوپر، اس کا وجود تھا، اچھا تھا یا برا تھا؟ اچھا تھا تو آپ نے پکارا ہے. تو یہ نیک اور صالح لوگ ہیں جو خود اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرتے کرتے اپنی ساری زندگی گزار دی، اور تعجب کی بات ہے کہ آپ ان کو پکارتے ہو. اللہ تعالیٰ مثال دی ہے قرآن مجید میں، ایک ایسی مثال دی ہے سورۃ الاسراء میں کہ ایک لوگ، بعض ایسے لوگ تھے جنوں کو پکارتے تھے. جن مسلمان ہو گئے، سبحان اللہ، مومن ہو گئے، اور یہ جنوں کو پکارنے والے جو انسان ہیں وہ پھر بھی جنوں کو پکار رہے ہیں. کتنے تعجب کی بات ہے. فرماتے ہیں وہ جن کو پکارا جا رہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک حاصل کرنے کے، اللہ تعالیٰ کی توحید کرتے، عبادت کرتے ہیں. اور یہ بدبختوں کو دیکھے، سبحان اللہ، ان کا کیا حال ہے. یعنی جن مومن ہو چکے ہیں اور یہ ان کو شریک بنا، اللہ تعالیٰ کے شریک بنا رہا ہے. اور قیامت کے دن وہی بات ہوگی، ان کے عبادت کو جھٹلائیں گے اور ان سے بری ہو جائیں گے. اور اس کی تیسری دلیل یہ بھی ہے کہ ان سے مراد صرف بت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمان وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جمع کر میدان محشر میں سب کو پھر سوال کریں گے. کس کو جمع کریں گے؟ جو عبادت کرتے تھے اور جن کی عبادت کی گئی. من دون اللہ، لفظ وہی من دون اللہ کا. یہ سورۃ سبا آیت نمبر 40 کی آیت ہے، سورۃ سبا آیت نمبر 40. فیقول، اللہ تعالیٰ سوال کرے انتم اضللتم عبادی هؤلاء، کن سے پوچھے گا؟ من دون اللہ سے، جتنے بھی ہیں جن کو معبود بنایا گیا. اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کیا تم نے ان لوگوں کو گمراہ کیا اور یہ کہا کہ میری عبادت، ہماری عبادت کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ ام ہم ضلوا السبیل، یا خود ہی گمراہ ہوئے؟ قالوا سبحانک، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی، پاکیزگی بیان کی، اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم نے کبھی یہ سوچا بھی ہو کہ ہم کسی اور کو اپنا ولی بنائے یا اس طریقے سے ان کو حکم دیں. ولكن متعتهم وآباءهم، لیکن اللہ تعالیٰ تو نے ان کو متاع دیا، دنیا دی، اور دنیا مزے کرتے رہے. وآباء، ان کے باپوں کو، حتى نسوا الذکر وكانوا قوما بورا، اور اسی دنیا میں دنیا کی لذتوں میں یہ مگن ہو گئے اور یہ شاید بھول گئے. حتى نسوا الذکر، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھول گئے. جو انبیاء فرمان لے کے آتے تھے وحی بھول گئے. وكانوا قوما بورا، اور یہ ہلاک ہونے والے لوگ تھے. سبحان اللہ. سوری، یہ سورۃ فرقان، میں بھول گئی، سورۃ فرقان آیت نمبر 17 ہے. سورۃ سبا کی آیت نمبر 40 ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ
بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون. یہ فرشتوں کی جو بات میں نے کی تھی کہ انہیں بھی انکار کیا ہے کہ ہم عبادت نہیں کرتے بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. یہ سورۃ سبا آیت نمبر 40 اور 41. اور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کہاں پہ ہے؟ سورۃ مائدہ آیت نمبر 116 میں کہ انہوں نے انکار کیا. تیسری دلیل کہ مردے نہیں سنتے، صحیح بخاری میں مشہور قصہ، مشہور روایت ہے جنگ بدر کے موقع پر، جنگ بدر کے بعد قلیب بدر جو گڑھا تھا جنگ بدر میں، جن میں ابو جہل اور ان کافروں کو ڈالا گیا جو جنگ بدر میں ہلاک ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری کی روایت ہے اس گڑھے کے اوپر آ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا هل وجدتم موعد ربكم حقا، کیا تم نے وہ پایا جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، جو حق وعدہ تھا. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم الان يسمعون، یہ ابھی اس وقت الان نیچے انڈر لائن کر لیں، ابھی سن رہے ہیں یہ جو میں کہہ رہا ہوں. فذکر لعائشہ، عائشہ رضی اللہ عنہا سے بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے گفتگو کی، یعنی بات کی قریب والوں کے ساتھ. فقالت، تو انہوں نے فرمایا انما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا انہم الان يعلمون ان الذي كنت اقوله هو الحق، وہ اب وہ جان رہے ہیں جو میں ان کو پہلے کہتا تھا وہی حق ہے. ثم قرأت انك لا تسمع الموتى حتى قالت الايه، پھر اس آیت کو دلیل پیش کیا کہ مردے نہیں سنتے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک مردوں کو نہیں سنا سکتے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اور دوسری روایت جو ہے بخاری مسلم کی روایت میں جو اس سے واضح قصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر تقریباً 24 کے قریب تھے جو سند قریش، جو قریش کے سردار تھے جو ہلاک ہوئے، تو اس خبیث مخبث گڑھے کے اندر جہاں پہ گندگی پھینکی جاتی تھی وہاں پر ان کو پھینک دیا اور دفن کر دیا. تو 3 راتوں کے بعد وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تیسرے دن یعنی، اور اس گڑھے کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ناموں کو پکارو کہ بابوں کو ناموں کو پکارو، فلان بن فلان، فلان بن فلان، یا فلان بن فلان، یا فلان بن فلان. ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تم اگر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کرتے تو اچھا نہ ہوتا تمہارے لیے. فإن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، تو ہم نے وہ پالے جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، حق وعدہ. فهل وجدتم وعدكم ربكم حقا، کیا تم لوگوں نے پایا جو وعدہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ کیا، تم لوگوں کے ساتھ کیا. فقال عمر، تو عمر بن خطاب عنہ سن رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ما تكلم من اجساد لا ارواح فيها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بات کر رہے ہیں ان مردوں کے ساتھ جن کی روح ہی نہیں ہے، یعنی جو سن نہیں سکتے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے مٹھی میں میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما انتم باسمع لما اقول منهم، تم زیادہ نہیں سنتے اس سے جتنا کہ وہ سن رہے ہیں. قال قتادہ، تو قتادہ نے فرمایا احیاهم الله حتى اسمعهم قوله توبیخا وتصغیرا ونقمة وحسنة وندما. قتادہ فرماتے ہیں جو اس روایت کے راوی ہیں، اللہ تعالیٰ کو زندہ کیا حتیٰ کہ انہوں نے سنا جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، توبیخا وتصغیرا ونقمة وحسرة وندما، ندامت حسرت کے لیے، ان کی ذلت کے لیے. اس بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. وجہ الاستدلال کیا ہے اس روایت سے؟ یہ دلیل کیسے مردے نہیں سنتے؟ نمبر 1 کہ پہلی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان الان کا لفظ موجود ہے. میں نے 2 روایتیں کیوں پڑھی ہیں؟ دوسری میں الان کا لفظ نہیں ہے اس وقت، اور یہ ضروری ہے یاد رکھیں. بعض لوگ اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں، اسے بخاری مسلم کی روایت پڑھتے ہیں، بخاری کی اس روایت کو چھوڑ دیتے ہیں جو ظاہراً تو نفی کی بات ہے، کیونکہ سیدنا عائشہ نے نفی کی ہے کہ مردے نہیں سنتے، اور یہی روایت مخالفین بھی لیتے ہیں جیسے آگے میں بیان کروں گا. لیکن اگر اس پہ تھوڑا غور کریں، لفظ الان جو ہے ابھی، یعنی ابھی سن رہے ہیں، حقیقتاً ہر وقت نہیں سنتے. تو الان لفظ کا فائدہ یہ ہے. اور دوسری حدیث میں سیدنا عمر کی روایت میں
بلکہ اسی روایت میں سیدنا عائشہ کی سمجھ کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کے کیا سمجھ ہے کہ مردے بالکل نہیں سنتے سوائے اگر اللہ تعالیٰ چاہے. کیونکہ یہ خبر جب ہوئی تو وہ ان کے ساتھ نہیں تھی, میدان جنگ میں کہاں تھی, تو ان کی جو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مردے سنتے یا نہیں, وہ اچھی طرح سمجھتے, قرآن کی آیت کو بطور دلیل پیش کیا کہ مردے سنتے ہی نہیں ہیں, لیکن وہ حال ماحول کیا تھا, کیسا تھا, خود موجود نہیں تھی, تو انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کو فرما رہے تھے کہ اگر آپ پہلے میری بات سن لیتے تو آج آپ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا ہے. اس طریقے کے کچھ الفاظ یا اس مفہوم سے وہ بات کرنا چاہتی تھی. لیکن اس میں ذرا غور کیا جائے تو ان کا عقیدہ کیا تھا کہ مردے ہرگز نہیں سنتے. اچھا آگے دیکھیں, سیدنا عمر کی روایت میں سیدنا عمر خطاب کی عقیدہ کیا ہے کہ مردے نہیں سنتے. اس لیے کیا عرض کی کہ آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں جو بغیر روح کے پڑھیں یا سنتے نہیں ہیں. یہ ایمان صراحتاً بھی دوسری روایت میں آیا ہے, صرف عمر نہیں بلکہ بعض صحابہ نے یہ عرض کی, یہ روایت بھی موجود ہے, دوسری روایت میں آیا ہے. تو اس میں یہ واضح ہوا کہ صحابہ کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرار کیا یا نہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم غلط کہہ رہے ہو کہ وہ نہیں سنتے؟ اقرار کس چیز کا کیا کہ حقیقتاً مردے سنتے نہیں ہیں, لیکن الان ابھی سن رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اجازت دی ہے سننے کی, ورنہ حقیقت وہ طاقت نہیں, سماعت کی طاقت نہیں رکھتی. چوتھی دلیل کہ مردے نہیں سنتے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغون عن امت السلام. ابو داؤد نے روایت کیا ہے, علامہ حسن فرمایا ہے, حسن روایت ہے یہ, کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے فرشتے ہیں, سیاحین ہیں, جو گھومتے رہتے ہیں زمین کے اوپر, فی الارض یبلغون عن امت السلام, جو میرے امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں وجہ استدلال کیا ہے؟ صریح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیس میں السلام مسلمین علیہ, کہ خود نہیں سنتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود نہیں سنتے. اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کیے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سلام اور درود لے کے جاتے ہیں. کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تو یہ فرشتے کو کیا ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ خاص فرشتے مقرر کر دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. جب سنتے تو کافی تھا, آپ یہاں سے سلام بھیجے, وہاں سے سلام بھیجے, مسجد نبوی سے, تو کیا فرق پڑتا؟ جو سنتا ہے تو ہمیشہ سنتا ہے. لیکن اس سے یہ واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنتے تو پھر وہ کون سی ذات ہے جو وفات پا چکی ہے, وہ قبر کے اندر دفن ہے اور وہ سنتی ہے. اب دلائل ان کے جو کہتے مردے سنتے ہیں. نمبر 1, حقیقتاً کوئی خاص دلیل واضح نہیں ہے یا ٹھوس دلیل نہیں ہے جس کی طرف یعنی کوئی وہ لوگ گئے ہیں اور بطور دلیل بیان کیا. بعض حدیث میں بیان کرتا. نمبر 1 جو ان کی دلیل ہے حدیث قلیب بدر متقدم, یہی روایت جو ابھی میں نے بیان کی ہے بخاری والی اور مسلم والی, کہ جنگ بدر کے موقع پر جن کافروں کو اس گڑھے میں ڈالا گیا, وہ یہ دلیل اخذ کرتے کہ مردے سنتے ہیں, اس سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بات کی اور اس کا جواب میں دے چکا ہوں. الآن کا لفظ سے صحابہ کرام کے مفہوم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کی ایک بات کو مانا اور دوسرے کو نہیں مانا. مانا کس چیز کو؟ کیونکہ جو عقیدہ موجود تھا پہلے والا, ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیتے بھی آپ لوگ کہاں سے عقیدہ لے کے مردے نہیں سنتے, وہ تو سنتے ہیں مردے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا عمر بن خطاب نے اور دیگر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرض کی کہ کیسے وہ تو سنتے نہیں, آپ کیسے پکار رہے ہیں, آپ کیسے ان سے بات کر رہے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر کوئی نکیر کی ہے. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے, تعریف کیا ہے, سنت کسے کہتے ہیں؟ قول, فعل یا اقرار. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اقرار کرتے ہیں کہ آپ کا جو سمجھ ہے, جو عقیدہ وہ درست ہے, لیکن اس وقت اس لیے سن رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجازت ملی ہے, اور حقیقتاً وہ نہیں سنتے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ سمجھتے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے تو اس وقت نکیر کرتے نہ کرتے. علماء فرماتے کہ فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے موقعوں پر نکیر کرنا اگر کسی صحابے سے کوئی غلط چیز ہو اور جس میں نافرمانی ہو. یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ ہے کہ مردے ہمیشہ سنتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکیر کیوں نہیں کی؟ نہ صرف عائشہ صدیقہ پہ نکیر کی اور نہ صرف عمر خطاب پر اور نہ دیگر صحابہ پر. اس مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اقرار کیا یہی حق ہے کہ مردے نہیں سنتے حقیقتاً. دوسری دلیل فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے حضور کی روایت میں کہ میت کو جب دفن کر دیا جائے کہ میت اپنے رشتہ داروں لوگوں جو دفن کر کے جا رہے ہیں ان کے قدموں کے چلنے کی آواز کو سنتے ہیں. تو اس میں دوسری روایت میں آیا ہے ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه وانه لا يسمع قرع نعالهم اتاه ملكان. جب بندے کو قبر میں ڈالا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وانه لا يسمع قرع نعالهم وانه لا يسمع وہ ابھی اسی وقت سن رہا ہوتا ہے جب وہ جا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی وقت کو مخصوص کر دیا گیا ہے. پہلی بات اس روایت میں. اور اس سے یہ دلیل لینا کہ یہ سن رہے ہیں سبحان اللہ وہ ہمیشہ سنتے ہیں. دیکھیں اچھی طرح ایک قاعدہ سن لیں مردے سنتے یا نہیں سنتے. پہلی بات یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ علم غیب سے ہے. تو برزخ کی زندگی غیب کی زندگی ہم نہیں جانتے. ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے ہمیں ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان کیا ہے اور صحابہ کرام نے سلف نے ہم تک پہنچایا ہے. اتنا تک ہمارا علم مقصور ہے. اب اس حدیث مبارکہ میں یہ ہے کہ مردہ اس وقت سنتا ہے جب اسے دفن کر کے لوگ جاتے ہیں. اب اس کو مطلقاً کہنا کہ ہمیشہ سنتا ہے تو قرآن مجید کی ساری آیات کی نفی ہو رہی ہے جو ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. جتنے بھی 4 دلائل ہیں سب کی نفی ہو رہی ہے. اور دلیل کیا ہے؟ صرف یہ کبھی دلیل نہیں بن سکتی. پہلی بات یہ سمجھ لیں. پھر یہاں پر قید ہے کہ اسی وقت اگر مردہ ہمیشہ سنتا تو اللہ تعالیٰ کو پھر یہ فرمان کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سنا سکتے مردوں کو. تو تعارض ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے فرمان میں اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کبھی تعارض کنٹرڈکشن نہیں ہوتا. یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ دونوں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور تیسری ایک دلیل بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں مردوں پر السلام علیکم یا قوم ان شاء اللہ لاحقون. اچھا یہ جو ہم پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ پڑھتے کیوں؟ پھر جو مردے نہیں سنتے تو سلام کے فائدہ کیا ہے؟ اس لیے آپ یہ پڑھتے ہو کیونکہ وہ سنتے ہیں. تو اچھی طرح یاد رکھیں ہم اس لیے یہ عمل کرتے ہیں کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. ہم اس حدیث پہ عمل کرتے ہیں. اب مردے سنتے نہیں سنتے ہیں مردے نہیں سنتے ہیں اس کو کیوں؟ کیونکہ وہی دلائل جو پیچھے گزر گئے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں آپ. وہ بنیاد ہیں. اور پھر اس کو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ خود آپ کے عالم اسی کتاب میں فرماتے ہیں یہ اس لیے ہے امر تعبدی محض. فرماتے ہیں کہ یہ صرف تعبدی امر ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں ملا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ہم اس پہ عمل کرتے ہیں بس. اس سے زیادہ نہیں. باقی وہ سنتے یا نہیں سنتے ہیں حقیقت وہ سنتے نہیں ہیں. یہ آپ کے اپنے علماء کی بات اسی کتاب میں آپ رجوع کر لیں. دیکھیں سلام کہنا اور چیز ہے ان کا سننا اور چیز ہے. دونوں ایک چیز نہیں ہے. سمجھیں ذرا. سلام کیوں کہتے ہیں؟ یہ سنت طریقے قبر کی زیارت کا. مردے اس کو سنتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں. اور اس کی مثال بھی یہاں پہ بیان کی گئی ہے اسی کتاب میں. وہ فرماتے ہیں جب آپ التحیات پڑھتے ہیں التحیات اللہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی رحمۃ اللہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. آپ کے ساتھ والا سن رہا ہوتا ہے. اب مردے کو چھوڑیں آپ کا ساتھ والا سن رہا ہوتا ہے. صالح ہے کہ نہیں؟ ارے صالح تو نماز پڑھ رہا ہے نا. جب وہ نہیں سن سکتا وہ آپ سلام کہہ رہے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سلام کا لفظ کہنا ضروری نہیں کہ اس کو آپ کہیں جو آپ کو سنتا ہو. آپ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں جو نہیں سنتا. وہ قبر میں مردے نہیں سنتے. واللہ اعلم. تو یہ تحقیق تھی اس مسئلے کی. مزید جو تفصیل چاہتا ہے تو اس کتاب کا رجوع کریں انشاءاللہ.
بات آسان ہو جائے گی. دیکھیں